بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے، میری امت کے علماء سیاست کریں گے، لیکن یاد رکھیے انگریز فرنگی جب بر صغیر پہ قابض ہوا تو اس نے کیا دیکھا کہ بر صغیر میں اعلیٰ عہدوں پہ علماء تھے، جوڈیشری اور عدلیہ کے محکمہ میں بھی علماء تھے، ایڈمن اور انتظامیہ کے شعبوں میں بھی علماء تھے، ایجوکیشن کے ڈپارٹ میں بھی علماء تھے، اور اس کو دیکھ کے یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ ان علماء کو ذرا ہٹا کے کھٹے لائن لگایا جائے، تو اس نے اس قوم کو یہ گندی سوچ دے دی کہ جس بندے کو استنجا کرنا بھی نہیں آتا وہ یہ فتویٰ دینے کے لیے مفتی بن جاتا ہے کہ جناب مشائخ اور علماء کو سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ درویش لوگ ہوتے ہیں، یہ نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کو ملکی سیاست کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب ذرا دیکھیے ایسے بے حیا لوگوں کی بات کو مانا جائے یا محمد عربی کے فرمان کو، جس سونے محبوب نے یہ فرما دیا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے، میری امت کے علماء سیاست کریں گے۔ آئیے وقت کی نزاکت کی وجہ سے بات تو میں انبیاء کرام کی ہسٹری کو لے کے کرنا چاہتا تھا، انبیاء کرام کی بایوگرافی کو لے کے کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت کی نزاکت کی وجہ سے بات کربلا سے شروع کرتے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے میں حسینی ہوں، ہر بندہ کہتا ہے میں حسین سے محبت کرنے والا ہوں، بلکہ آج تو حسین کے جو دشمن تھے پچھلی دہائیوں میں وہ بھی آج شہادت حسین کانفرنس کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ حسین کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن یاد رکھیے حسین فقط ڈرامے بازی کا نام نہیں ہے، حسینیت ایک کردار ہے، حسینیت ایک کردار ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ سبق ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پیر اور علماء جناب والا نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کو سیاست کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ بھائی حسین کون تھا؟ حسین سے بڑا پیر کوئی دکھا دو، حسین سے بڑا کوئی گدی نشین تو دکھاؤ، حسین سے بڑا کسی عظیم آستانے کا کوئی جناب والا گدی نشین دکھاؤ، حسین جیسی مثال کوئی نہیں ملتی۔ وہ حسین اس عظیم آستانے کو چھوڑ کے، اس گدی کو چھوڑ کے، جناب والا ہاتھ چومنے والے مریدوں کو چھوڑ کے، حسین جناب والا یزید کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو گیا اور آنے والی دنیا کو یہ بتا دیا کہ یہ سر خدا کے لیے ہے، یہ اسی کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن خدا کے غیر کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ آج لوگ غیر سیاسی کی مالا جپ رہے ہیں، لیکن حسین کی شان کو دیکھیے، حسین غیر سیاسی نہیں تھا، حسین بہت بڑا سیاسی تھا، جس نے وقت کے ظالم جابر اور فاسق و فاجر حکمران کو للکار کے کہا کہ میرا ووٹ تیرے لیے نہیں ہے، میرا ووٹ رسول اللہ کے دین کے لیے۔ آئیے دور بدلتا آیا، وقت بدلتا آیا۔ ارے جس تاریخ کو پڑھ کے، جس ہسٹری کو سٹڈی کر کے کلندر لاہوری نے یہ شعر لکھا تھا، جلال پادشاہی ہو
کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ وہ بغداد کے علماء، بغداد کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، بغداد کی ہسٹری کو اسٹڈی کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ بغداد میں علماء کا قتل عام اس انداز سے ہوا کہ گلیوں میں علماء کا خون بہہ نکلا۔ اگر وہ وقت کے ظالم اور جابر حکمران کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے، کمپرومائز کر لیتے، سودا بازی کر لیتے تو انہیں جانوں کے نذرانے دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ علماء مکمل سیاسی تھے جن کا حوالہ علامہ اقبال نے دیا۔ چنگیز خان سیاسی نہیں تھا، اس کے مقابلے میں جو علماء تھے وہ سیاسی تھے۔ جب انگریز برِ صغیر میں آ رہا تھا تو اہل سنت کا امام علامہ فضل حق خیر آبادی، جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی امام اہل سنت مانا ہے، اس نے کالا پانی میں تو جانا برداشت کر لیا لیکن سیاست کو نہ چھوڑا۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں آپ علماء سے یہ تو سنتے رہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے دو قومی نظریہ پیش کیا۔ اس دو قومی نظریے کو پیش کرنے کی بنیاد بھی اسلامی سیاست تھی۔ آئیے، پاکستان بھی اسلامی سیاست کی وجہ سے معرض وجود میں آیا۔ علماء اور مشائخ نے اسلامی سیاست کا آغاز کیا۔ علماء اور مشائخ نے لوگوں کو پاکستان کے لیے ووٹ دینے کے لیے کہا، اور پھر ایک وقت آیا اسی اسلامی سیاست کی وجہ سے تحریک ختم نبوت چلی، جس میں 10,000 علماء کو شہادتوں کے نذرانے دینے پڑے۔ پھر دور بدلتا آیا۔ 70 کی دہائی میں جب 77 کا الیکشن ہوا تو اس وقت وہی لوگ جو دین کے نام پہ ووٹ لے کے اسمبلی میں آئے تھے، بندے چند تھے لیکن کارنامہ کیا کر گئے، مرزائیوں کو اقلیت قرار دلوا گئے۔ جناب والا، آپ کے آئین کے اندر، آپ کے لا کے اندر، آپ کے کنسٹیٹیوشن کے اندر جناب والا اسلامی دفعات کو مرتب کروا گئے۔ وہ لوگ چند تھے لیکن اسمبلی کے اندر جا کے انہوں نے تمہارے اعلیٰ عہدوں پہ سرفراز ہونے والے لوگوں کے لیے جناب والا جو ہوتا ہے، کیا اسے کہتے ہیں، یہ لوگ جسے انگلش لینگویج میں اوتھ کہتے ہیں، وہ بھی لکھنے کی شہادت کس ہستی کو نصیب ہوئی، اسے مجاہد ملت علامہ شاہ احمد نورانی کہتے ہیں۔ تو میرا بھائی، یہ وہ اسمبلیوں میں جانے والے علماء تھے۔ ہمارے امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خواجہ حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی مشن ہمیں دیا ہے کہ اگر علماء اسمبلیوں میں جائیں گے، دیندار اسمبلیوں میں جائیں گے تو سارے مسائل حل ہوں گے۔ آئیے ان الوؤں کو، انگریز کے ایجنٹوں کو، ایسٹ انڈیا کمپنی کے دلے اور دلالوں کو اسمبلیوں میں بٹھاتے ہوئے آپ کو پوری صدی گزر گئی۔ پوری صدی کے اندر اور مسائل تو کیا، ایک بنیادی مسئلہ جو نکاسی آب کا ہے اس کو بھی وہ حل نہ کر سکے، اس کا بھی وہ سولو نہ نکال سکے، سلوشن نہ نکال سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ ان کے بائیں ہاتھ کا کام تھا، کیونکہ شہروں اور دیہاتوں کے ساتھ یا زمین ان خود بدماشوں کی لگتی ہے یا ان کے بدماش کائندوں کی لگتی ہے۔ اگر وہ نیک نیتی سے چاہتے تو اس ملک میں یہ نظام اعلیٰ طریقے سے چل سکتا تھا۔ جو بدماش
سیاسی آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکے، وہ ملکی ترقی کے لیے کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ کیا ترقی ادا کر، کیا جناب والا رول پلے کر سکتے ہیں؟ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آئیے آخر میں تحریک لبیک کی نمائندگی کرتے ہوئے، آپ کے دلوں کی ترجمانی کرتے ہوئے، ان لوگوں کو، ملک دشمن طاقتوں کو، انگریز اور یہودی کے ایجنٹوں کو، ایسٹ انڈیا کمپنی کے دلے اور دلالوں کو یہ میں چیلنج دے کے جا رہا ہوں۔ یہ چیلنج ہے ان لوگوں کے لیے، اے عرض وطن کے غدارو، اے عرض وطن کے غدارو، تخریب کے لاکھ سامان کرو، ہم بزم سجانے آئے، ہم بزم سجا کے دم لیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔